السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی، آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، یہ لوگ صرف اور صرف ووٹ کی چوری تک نہیں رکیں گے۔ ان پہ جو الزام ہے نا کہ ووٹ چور ہیں، یہ بات اب اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ جو آپ کی آزادی کی اتنی سی بھی جو رمق ہے نا، یہ لوگ یہ بھی آپ سے چھین لیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر یہ ریزولیشن رکھ دی ہے کہ ہر طرح کا سوشل میڈیا بین کر دیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو حکومت کا ایک اقدام بتا رہا ہوں۔ حکومت یہ سارے کام کرنے جا رہی ہے، اور خدا کی قسم ہم پاکستانیوں کی مثال اس قوم کی سی ہو چکی ہے جو 100 جوتے بھی کھائے گی اور 100 پیاز بھی کھائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹویٹر ایکس جس کو کہتے ہیں، یہ پچھلے 20 دنوں سے بین ہے، پاکستان میں نہیں چل رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ جو ٹویٹر ہے نا، بیسکلی ہماری ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خاص طور پہ جو صحافی طبقہ ہے، وہ ٹویٹر زیادہ یوز کرتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں، لیکن کوئی بولا کیوں نہیں؟ اتنی آواز کیوں نہیں اٹھی؟ عام بندہ جو ہے وہ ٹویٹر یوز نہیں کرتا۔ نارملی لوگ ہمارے گھروں میں، میں صحافی ہوں اپنے گھر میں تو میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں، میرے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹویٹر یوزر نہیں ہے، تو اتنا فرق نہیں پڑا۔ موسٹلی لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، یا باقی جو ایپس ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن اب وہ ان ایپس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، میں پچھلے 16 سال سے مین سٹریم میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا حصہ ہوں۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پہ صرف جھوٹ بولا جا رہا ہے یا آپ سے سچ چھپایا جا رہا ہے۔ صرف ایک ہی جگہ ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ جو باقی پلیٹ فارمز ہیں، صرف یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو سچائی سننے کو مل جاتی ہے۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے صحافی بھی موجود ہیں جو بے پرکی چھوڑتے ہیں، جو صرف ویوز کے چکر میں، کنٹینٹ کا خیال نہیں رکھتے، پیسوں کے چکر میں کچھ بھی آئے بول دیتے ہیں۔ لیکن عوام جاہل نہیں ہے، عوام کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مین سٹریم میڈیا اس وقت اتنا کنٹرولڈ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں کر سکتے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ تو آپ مجھے بتائیں، اتنے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اوپر والے بیٹھے لوگ کچھ بھی کر جائیں، آپ کو پتا چلے گا؟ اگر پتا چل بھی جائے تو آپ کی آواز کون بنے گا؟ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کی آواز ہم لوگ بنتے ہیں، باقی صحافی بنتے ہیں۔ کچھ تو بیچارے پابندے سلاسل ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی اندر ہیں، عمران ریاض اور اسد طور جیسے۔ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے باقاعدہ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد دے دی ہے، اور جو اس کا متن ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر آپ سوچئے گا کہ پچھلے 70 سالوں سے آپ لوگ کس کو برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ آپ لوگ ان کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں آپ نکل نکل کے، اور اگر اس دفعہ آپ نے نہیں دیا تو پھر آپ کا ووٹ گیا کہاں؟ یہ سوال بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر ٹویٹر کے بند ہونے پہ آپ لوگ نہیں بولے تو میرے بھائی آپ باقی چیزوں کے بند ہونے پہ بھی نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد صرف رہ جائے گی ایک خاموشی، ایک خطرناک، خوفناک خاموشی۔ یہ سائلنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی میری آوازوں کو۔ آج بھلے آپ کو اس سے فرق نہ پڑ رہا ہو، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا بند ہو جائے یار، ملک کے اندر سے برائی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی، جب یہ نہیں تھا نا تب بھی اتنی ہی برائی تھی اس ملک میں، لیکن کم سے کم اس کے آنے سے پتہ ضرور چل رہا ہے کہ کس کے چہرے پہ کتنی کالک ملی ہوئی ہے۔ پہلے تو اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیتے تھے نا۔ یہ میں آپ کو جیو نیوز، ایکسپریس ٹریبیون، ہر بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبر دے رہا ہے۔ سینیٹر بہرامند تنگئی، یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے قرارداد دی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو کوئی ایک بندہ ہے جس نے قرارداد دی ہے، یاد رکھیے گا یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری پارٹی کی بیکنگ ہے۔ زرداری صاحب کا ذہن ہے، زرداری صاحب یہ کام نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں، اور پھر ان سب کے بھی اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے، نام اس لیے نہیں لیتا پھر پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ٹویٹر کو کیوں بین کیا ہوا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے پی ٹی اے سے؟ کوئی ایکسپلینیشن دی ہے انہوں نے کیوں بین کیا ہوا ہے؟ لوگ وی پی این لگا کے چلا رہے ہیں۔ اب اگر یہ اس کو بند کر دیں گے تو اس کا نقصان، ایک تو نقصان ہے نا کہ آپ کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی، ایک اس کا مالی نقصان بھی ہے، اس کا بھی ذکر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو پوری خبر دے دیتا ہوں ناظرین۔ اچھا جناب، کہتے ہیں جناب
سینیٹر تنگی صاحب نے لکھا ہے کہ دیر از اے گروئنگ کنسرن اباؤٹ سوشل میڈیا بینگ یوٹیلائزڈ ٹو اسپریڈ نیگیٹو اینڈ میلیشیس پروپیگنڈا اگینسٹ دا پاکستان آرمی الٹیمیٹلی ورکنگ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف ایک بہت ہی بری کیمپین چل رہی ہے, اس لیے اس کو بند کر دینا چاہیے. تو سوال حضور والا میرا یہ ہے کہ ایک ادارے کے خلاف اگر تو کوئی کہیں سے بیٹھ کے غلط کیمپین چلا رہا ہے تو اس بندے کو پکڑیں آپ, ان لوگوں کو پکڑیں آپ, ٹھیک ہے. اور اگر تو پوری عوام بیٹھ کے یہ کیمپین چلا رہی ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ غلطی آپ تو نہیں کر رہے, قصور آپ کا تو نہیں ہے. دیکھیں نا, پھر تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر تو کوئی ایک گروہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر حضور والا پکڑ لیں اس کو, اور اگر پوری 24 کی 24 کروڑ عوام اس کام پہ لگی ہوئی ہے تو پھر غلطی عوام کی نہیں, پھر کچھ ایسا ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں جو عوام کو پسند نہیں آ رہا, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. پھر اس کا جواب تو یہی بنتا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ الٹا اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ پاکستان آرمی کے نام پہ اگر سوشل میڈیا بند کرتے ہیں عوام کے دل میں کیا عزت جاگے گی؟ آپ الٹا پاکستان آرمی کو فیور کرنے کے بجائے الٹا ان کا نقصان کر رہے ہیں. پاکستانی فوج نے بھلے یہ بات ان کو کی بھی نہ ہو, ہمارے سربراہ نے بھلے یہ بات ان کو کی بھی نہ ہو, لیکن اگر آپ خود سے فن خواہ بن رہے ہیں, اب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ اگر جا رہا ہے بن کے, تو پھر قصور آپ کا ہے. اگلی بات سنیے. اکارڈنگ ٹو سینیٹر تنگئی, سوشل میڈیا از بینگ ایکسپلائٹڈ ٹو پروموٹ آئیڈیاز دیٹ کانٹراڈکٹ دا ریلیجیس اینڈ کلچرل ویلیوز آف پاکستان. جناب یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ متنازع, یہ وہ ہے ہماری جو ہے نا ثقافتی روایات اور جو ہمارا مذہب ہے اس کے خلاف ہے. یہ یار یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کس سیارے پہ, کس پلانٹ پہ پیدا ہوئے تھے اس طرح کے لوگ؟ یہ ان لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنا کے اوپر بھیجا ہوا ہے. یہ ذہن, یہ ویژن, یہ آئی کیو لیول, اتنا لو آئی کیو لیول کا بندہ, آئی ایم سوری ٹو سے تنگئی صاحب, آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی. اتنے لو لیول کے آئی کیو کے ساتھ آپ کو اوپر بٹھا کس نے دیا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کے کلچر اور آپ کے مذہب کے خلاف کام کرتا ہے. یہ کوئی روبوٹ ہے جو خود سے کام کرتا ہے؟ اینڈ سیکنڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس سوشل میڈیا کے ذریعے مذہب کی کتنی خدمت ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے کلچر کو کہاں کہاں پروموٹ نہیں کر رہا ہے سوشل میڈیا. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں نا دوستو, انڈیا کے اندر مارک زکربرگ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک کا مالک. اس وقت جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, اس قوم کے اوپر یقین کیجئے اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر اب تو ترس آتا ہے, ترس, غصہ نہیں آتا, ترس آتا ہے کہ ان لوگوں نے غاروں کے دور میں چلے جانا ہے, دھکے کھانا ہے, اور ان کو منہ کسی نے نہیں لگانا. یہ جو بڑے بڑے چودھری صاحب, راٹھ صاحب بنتے ہیں, ان کو کسی نے منہ نہیں لگانا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, امبانی کی شادی میں مارک زکربرگ بیٹھا ہوا ہے, مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے, اس وقت گوگل کا سی او سندر پچائے امبانی کی شادی میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے 153 ارب ڈالر, آپ کے اوپر اس وقت قرضہ ہے 110 ارب ڈالر. انڈیا کے ریزروز ہیں 500 ارب ڈالر, آپ کے ریزروز ہیں 8 ارب ڈالر, جن میں سے 3 ارب ڈالر آپ نے سعودی عرب سے مانگ کے رکھا ہوا ہے, آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. یار یہ اوقات ہے آپ کی, آپ کر دیں بند آج ان چیزوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلیٹ فارم, یا آپ بند نہ کریں, خالی دھمکی دے دیں آپ, جس سے آپ نے اب دی ہے دھمکی. آپ کو کیا لگتا ہے فیس بک کل کو اپنے دفاتر یہاں کھولے گا؟ ٹک ٹاک کے دفاتر یہاں کھلیں گے؟ آپ کے لوگ جو یہ فیس بک پہ کنٹینٹ بناتے ہیں, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈالرز باہر سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں. یہ پاکستان میں زر مبادلہ کی آمد کا سبب بنتے ہیں. برائی ہر جگہ ہے. کیا مسجد کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعات ہم نے دیکھے نہیں ہیں کہ مسجدوں میں ملا بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا. سوشل میڈیا بندوق ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بندوق حفاظت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. بڑی مزے کی مثال میں نے اگلے دن پڑھی تھی. آپ چیز کا استعمال کس طرح کرتے ہو؟ کھولتے ہوئے پانی میں ایک آلو ڈال دو, وہ نرم ہو جائے گا. اسی کھولتے ہوئے پانی میں انڈا ڈال دو, وہ سخت ہو جائے گا. ہر چیز اپنی خصوصیت کے لحاظ سے جانی جاتی ہے. یہ اتنے لو آئی کیو کے لیول کے لوگ
میرا تو اس جمہوری نظام سے، اس بدبودار گھٹیا جمہوری نظام سے ایمان اٹھ گیا کہ اس قدر لو آئی کیو لیول کے لوگ ہم نے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ووٹ دے کے. شرم آنی چاہیے آپ کو، مجھے، کہ ان کو ہم نے حکمران بنایا ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.